آج ہم ایک ایسی اندرونی جنگ پر بات کرنے والے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی خاموش جدوجہد ہے جو لاکھوں لوگ شاید ہمارے ارد گرد ہی ہر روز لڑ رہے ہیں۔ تو آئیے اس تجزیے میں ڈپریشن کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات کتنی سچی ہے نا۔ اکثر جو چہرے ہمیں سب سے زیادہ مسکراتے ہوئے سب سے زیادہ پرسکون نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے ایک ایسی گہری تھکاوٹ چھپی ہوتی ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور یہی وہ خاموش جنگ ہے جسے آج ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس غیر مری جنگ کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک کہانی سنیں۔ آئیے سلیم کی کہانی سے شروع کرتے ہیں، جن کی زندگی اس خاموش جدوجہد کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ تو یہ ہے سلیم، عمر 42 سال۔ اگر آپ باہر سے دیکھیں تو ان کی زندگی بالکل پرفیکٹ لگے گی۔ ایک اچھا خاصا کاروبار ہے، گھر ہے، بچے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک۔ کوئی بھی ان کی زندگی کو دیکھ کر رشک کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف اوپر کی تصویر ہے۔ جب سلیم نے یہ جملہ کہا تو یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کے اندر کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک سچی کیفیت تھی۔ انہیں کسی بھی چیز میں، چاہے وہ کھانا ہو، دوستوں سے ملنا ہو یا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہو، کوئی خوشی، کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا، جیسے اندر سب کچھ بے حس ہو چکا ہو۔ اور یہ کیفیت صرف سلیم کی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے لیے صبح بستر سے اٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا اور یہاں تک کہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ، یہ سب ایسے کام ہو سکتے ہیں جن کے لیے بے پناہ محنت اور ہمت کی ضرورت پڑتی ہو۔ یہی وہ جنگ ہے جو باہر سے کسی کو نظر نہیں آتی۔ تو اب سلیم کے احساسات سے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس کی سائنسی وجہ کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ کوئی ذاتی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم کے اندر ہونے والی ایک حیاتیاتی تبدیلی ہے۔ اکثر لوگ ڈپریشن اور اداسی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیں، اداسی ایک عارضی جذبہ ہے، اس میں انسان روتا ہے اور دل ہلکا محسوس کرتا ہے، لیکن ڈپریشن میں تو اکثر رونے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اندر بس ایک گہری خاموشی اور سناٹا چھا جاتا ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی تحقیق ہمیں بالکل صاف بتاتی ہے کہ ڈپریشن ایک جسمانی، ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ یہ کوئی ذہنی خیال یا کردار کی کمزوری ہرگز نہیں، بلکہ دماغ کے اندر ہونے والی ایک حقیقی کیمیائی تبدیلی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہمارے دماغ میں کچھ خوشی کے کیمیکلز ہوتے ہیں، جیسے سیروٹونن، ڈوپامین اور نور ایپینیفرین۔ یہ کیمیکلز ہمیں خوشی، توانائی اور حوصلہ دیتے ہیں۔ ڈپریشن میں بس ان کا توازن خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت ہی متاثر ہونے لگتی ہے۔ اور اسی لیے جب کوئی ڈپریشن میں مبتلا شخص کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ ارے بس مثبت سوچو یا خوش رہا کرو، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی ٹوٹی ٹانگ والے کو کہا جائے کہ اٹھو اور دوڑو۔ یہ مشورہ مددگار ہونے کے بجائے اور بھی تکلیف دہ بن جاتا ہے، کیونکہ مسئلہ ہمت کا نہیں، کیمسٹری کا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹورانٹو کی تحقیق سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن کی حالت میں دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے اور امید رکھنے میں مدد دیتا ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، وہ سست پڑ جاتا ہے، اور خوف اور درد محسوس کرنے والا حصہ یعنی امیگڈلا وہ حد سے زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ خود ہی منفی سوچنے پر مجبور کرنے لگتا ہے۔ اب ہم سلیم کی بات پر واپس آتے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہو رہا تھا، اور اسی وجہ سے انہیں لگتا تھا کہ کوئی انہیں نہیں سمجھے گا، اور یہی شرم اور یہی خاموشی ان کی تھکاوٹ کو اور بھی زیادہ بڑھا رہی تھی۔ اور سلیم اس میں اکیلے نہیں ہیں۔ یہ اعداد و شمار دیکھیں، یہ بتاتے ہیں کہ 10 میں سے 7 لوگ شرم یا ڈر کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، اور یہی خاموشی ڈپریشن کی سب سے بڑی طاقت، اس کی سب سے بڑی خوراک بن جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاموشی کو توڑا کیسے جائے؟ اگر کوئی اس کیفیت سے گزر رہا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ آئیے ان 3 بہت ہی عملی اقدامات کو دیکھتے ہیں جو کوئی بھی کہیں سے بھی شروع کر سکتا ہے۔ یہ تینوں اقدامات بظاہر بہت ہی سادہ لگتے ہیں، لیکن یقین کریں ان کے پیچھے ٹھوس سائنس ہے۔ چلیں انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم ہے ایموشنل لیبلنگ، مطلب ہر روز صبح اٹھ کر صرف ایک لفظ میں اپنے احساس کو بیان کرنا، چاہے وہ لفظ ہو خالی پن، بھاری پن یا تھکاوٹ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس احساس کو تسلیم کرتے ہیں، اسے چھپانے کے بجائے۔
اور یہ صرف کوئی ذہنی مشق نہیں ہے۔ UCLA کی تحقیق بتاتی ہے کہ جیسے ہی ہم اپنے جذبے کو کوئی نام دیتے ہیں، ہمارے دماغ کی سطح پر ایک حقیقی تبدیلی آتی ہے اور درد کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا قدم ہے جسم کو حرکت دینا۔ یہاں مقصد خوش ہونے کی کوشش کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک چھوٹا سا جسمانی عمل کرنا ہے، جیسے 5 منٹ کی چہل قدمی یا بس ایک گلاس پانی پینا یا تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھنا۔ اس سے اینڈورفنز نامی کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جو اس گہرے سناٹے کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم قدم ہے تنہائی کو توڑنا۔ اس کے لیے پوری دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک شخص، کوئی ایک قابل اعتماد دوست یا خاندان کا فرد، جسے صرف اتنا کہا جا سکے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، یہ بھی کافی ہو سکتا ہے۔ رابطہ ڈپریشن کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سلیم نے آہستہ آہستہ، بہت آہستہ ان اقدامات پر عمل کرنا شروع کیا۔ کوئی جادو ایک دن میں نہیں ہوا، سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن پھر ایک دن ایک چھوٹی سی، بہت ہی چھوٹی سی تبدیلی آئی۔ اور وہ لمحہ سلیم کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت تھا، ایک حقیقی ہنسی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ان کے اندر کی زندگی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ امید کی چھوٹی سی کرن تھی جس کی انہیں شدت سے ضرورت تھی۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈپریشن سے لڑنا کسی بھی طرح سے کمزوری نہیں، بلکہ یہ شجاعت کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ ہر روز خاموشی سے اپنے اندر ایک جنگ لڑنے کے برابر ہے۔ اس ساری گفتگو کے اختتام پر ہمارے ذہن میں ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو صرف جواب کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ شاید ایک سادہ سا سوال یا تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کبھی کبھی صرف کیسے ہو پوچھنے کے بجائے یہ پوچھنا کہ تم واقعی کیسے ہو، بہت بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔